بھائی دعوت کا کام نبی کا کام ہے، سمجھ نہیں آ رہا، تیرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ فلق اور ناس جس کو اثر نہ کرے، مفتی رفیع صاحب فرماتے رحمۃ اللہ، یہ کبائر میں مبتلا ہے۔ اس کو اتنے لمبے لمبے نسخے کس نے بتائے؟ ایک آیا کہ جی پیر صاحب نے کہا ہے کہ کووڈ ہو گیا ہے، 6 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھے اور 313 دفعہ سورہ بقرہ۔ میں کہا تو اس سے پہلے ہی مر جائے گا، اتنا لمبا نسخہ نبی کا۔ فلق اور ناس پڑھو، ہے ایسی کی تیسی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کیا ہے کام جب تک بجلی نہیں ہے اے سی کام نہیں کرے گا۔ 10 اے سی لگا دیے، پسینے آ رہے ہیں، وہ بجلی تو لاؤ۔ جس کام کے لیے امت پیدا ہوئی ہے وہ تو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ سب اس کے لیے کہ امت اس کام پہ آ جائے۔ تو ایک پرزہ ہے لا الہ الا اللہ کا، جب یہ اندر جائے گا میرے دوستو سارا نظام بول ٹھیک ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ حاجی وہاب صاحب سب کو بتاتا ہوں، 4 ڈیمانڈ کرتے تھے۔ کیوں یہ واللہ جو حاجی صاحب کہہ گئے ہیں نا، یہ پورے دنیا میں پھر رہا۔ ایک پہلی بات یہ بھائی یاد رکھو سب، میں کرکٹ ٹیم کا بتا رہا ہوں، جو گریٹ پلیئرز ہوتے ہیں آج تک یہ بات نہیں سنی اس سے۔ جو ایوریج پلیئر ہوتے ہیں اس نے مروا دیا، اس نے آؤٹ کروا دیا، کپتان نے مروا دیا، مجھے بورڈ نے مروا دیا، سارا دن شرک۔ پہلی بات اللہ کہتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جتنی مصیبتیں سم پہ آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے بھائی؟ نہیں آپ کہنا چاہیں نا امریکہ؟ بھائی یہ دیکھو دل کچھ اور زبان کچھ اور، یہ نفاق ہے۔ اور یعفو عن کثیر، اللہ تو تیری بہت ساری معاف کر رہا ہے۔ سارے قرآن آپ اٹھاؤ، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے، فحاشی کی دعوت دیتا ہے۔ فحاشی میرے دوستو، ابھی تو میں عربوں سے اللہ اور ہمارے علماء سے سن کے آ رہا ہوں عورت کا پردہ کیا ہوتا ہے۔ میں تو حیران جب قرآن کی آیتیں اور تفسیر دیکھی انہوں نے بھیجی کہ عورت کا اصل تو پردہ ہے جو پہلے ہوتا تھا حضور کے زمانے، کہ آنکھ بھی نہ دکھے۔ یہ جو بدو عورتیں کرتی ہیں، ہماری پٹھان والی عورتیں کرتی ہیں، ورنہ آج کل تو جو پردہ عورت کرتی ہے، جو برقع پہنتی ہے، وہ تو برقع نہ پہننے والے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ جو شٹل کاک ہے نا، وہ جو چوڑا، جس میں بھئی عورت کے پیر کی آواز بھی نہ آئے، یہ کہ جس سے مرد متوجہ ہو۔ یہ برقعے تو ہوا آج کل چلتی ہے، اسی تو کہا قرن فی بیوتکن، زیادہ گھر میں بیٹھا کرو، یہاں کمائی پہ لگائی دی عورت۔ اور صحابہ جیسے نیک جنت کے مرد آئیں تو ان سے حجاب میں بات کرنا، سامنے نہ آنا، کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ ابھی مجھ سے وہاں کہہ رہے، میں کہا کیسے نہیں ہے بھائی؟ میں کہا تم ذرا مرد بنو پھر تمہیں پتہ چلے گا چہرہ کیا ہوتا ہے۔ ہاتھ اور فرمایا چہرہ اور ہاتھ، جو ابن عباس کی تفسیر ہے، چہرہ اور ہاتھ محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں، نامحرم کے سامنے نہیں۔ یہ جسم یہ چھپانا تو بیٹوں سے بھی ضروری ہے۔ اب یہ اتنی بے پردگی دنیا میں، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج، ایسے اللہ فرشتے بھیجیں گے؟ یہ تو عذاب ہے میرے دوستو۔ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے، عذاب، بچے ذبح ہو رہے ہیں، نافرمان تھے، سب کچھ ڈال دیا بھائی۔ ایسا تھوڑی ہے، اللہ ایسا تھوڑی کرتے ہیں، اتنا اللہ تو ظالم ہے نہیں، اللہ نے ظلم حرام کیا بھائی۔ تو عورتوں کو پوچھو ان سے، کیونکہ نا ہمیں عربی مجھے بھی نہیں آتی، اور دنیا میں سب سے جو مشکل گرامر ہے عربی کی ہے۔ یوں لفظ بدلو زبر دے تو مدد بدل جاتا۔ میں نے اس سے کہا عرب سے، میں کہا ہے نا سیارہ، ہوا سیارہ، میں کہا ہے نا سارق، کہتا ہے سارق ہوں سارق، میں کہا سارق سارق، کہتے سائق، میں کہا سائق، میں نے چور بنا دیا ڈرائیور کو۔ سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، سارق چور کو کہتے ہیں۔ ہماری عربی اس ٹائپ کی۔ ہمارے ایک ساتھی عربی میں دعوت دے رہا تھا عرب کو، ڈرائیور کو، تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہا تھا۔ تو مکہ سے مدینہ 6 گھنٹے، تو یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے اور وہاں تک کنویں سے نکلے نہیں تھے، وہیں کنویں میں تھے۔ قصہ وہ عربی آتی نہیں تھی۔ تشکیل کیا انا مہاجر انتم نصارہ، کہا نصارہ ہوا نصارہ ہے نا، نصارہ کہ نصارہ نصاری ہو نا، ہجرہ ہاں انصار، ہاں انصار اس کو نصارہ بنا دیا عرب۔ یہ ہماری عربی۔ تو میرے دوستو جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں اردو نہیں، ابھی ڈاکٹر ملے مجھے، کہتے ہیں سعید بھائی مولوی ہوں مولوی، میں کہا چھوڑو مولویوں کو، تم نے کیا کیا معاشرے کے لیے اپنی کمائی کے علاوہ؟ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو غلط ہے۔ کہتے ہیں یار قرآن، میں کہا بھائی قرآن اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہا تم یہ ترجمہ کر کے بتاؤ، فیلڈر اسٹینڈنگ ایٹ شارٹ لیگ، فیلڈر چھوٹی ٹانگ پہ کھڑا ہے، فیلڈر اسٹینڈنگ لانگ لیگ لمبی ٹانگ پہ، فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے، فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے، سلی تو پاگل کہتے ہیں۔ اس طرح میرے دوستو عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کیا ہے؟ علماء ہے ہمارے، علماء کے پوچھو ایسے ذکر۔ تو پہلی کیا چیز ہے؟ اللہ کے واسطے یہ بول نہ سنو کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، یہ شرک کا بول ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت دی تھی کہ چاند کے ٹکڑا انگلی سے ایسے ٹکڑے کر دیے، پہلوان کو 3 دفعہ پٹک دیا۔ اللہ نبی کو بار بار کہہ رہے ہیں فَلَمْ تَقْتَلْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن رمى. اے نبی تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، تم نے ریت نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں ان سے کو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ان کو بتا دو اس میں کوئی شک نہیں نبی جی، نہ تم کسی کو گمراہی سے بچا سکتے ہو نہ ہدایت دے سکتے ہو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے تو اللہ نے آیتیں اتاری لعلک باخع نفسک فلعلک باخع نفسک فلا تذهب نفسک الیہم حسرات. اے نبی اپنی جان لے. تو اللہ نے نبی کو کہا، تو نبی جب یہ پھر رو رہے تھے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہو، ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہدایت رکھی نہیں. تو میرے دوستو گزارش ہے کان میں یہ بات ڈالو. میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ امی کے یہاں گیا تو امی نے کہا بہو ایسی ہوتی ہے، بہو ایسی. میں کہا اماں جان آپ نے بچپن میں بہو سے ڈرایا، بہو آ گیا سو جاؤ، بہو آ گیا، اب آپ کو اصلی بہو سے ڈرائیں گے، بہو آ گئی، بہو آ گئی، بہو آ گئی. تو جو سنو گے اس کا دل میں اثر. انگریز کے بچے کتے سے نہیں ڈرتے، ان کو کتے سے ڈراتے نہیں، کتا ڈراتا بھی نہیں، کتا پڑتا ہی نہیں. طارق جمیل صاحب زمیندار اور کتے وتے ان کے یہاں علاقوں میں بہت ہوتے ہیں. تو ہمارے نعیم بٹ صاحب اور تنویر دادا 6 فٹ 4 انچ کا، نعیم بٹ بھی 6 فٹ کا. اب مولوی صاحب فون پہ بات کرتے نکلے، 8-10 کتوں کے بیچ میں سے گزر گئے. مولوی صاحب کتے اٹھے بھی نہیں نہ دیکھا. مولوی صاحب اب انہوں نے دیکھا ہوئے مولوی صاحب نکل گئے، اسی کی کریے. انہوں نے کہا ہم نے قدم باہر نکالا، ایک کتا کھڑا ہوا ہے، ہم نے قدم واپس، پھر قدم ہم اٹھائے، دوسرا کھڑا ہوا، پھر اندر. ابھی ہم نکلے تینوں اٹھے، ہم نے وہیں. میں کہا مولوی صاحب آ جاؤ یہاں سامنے لے جاؤ. جس سے ڈرو گے اللہ اسی سے ڈرائے گا. میں اور سارے مردوں حاجیوں کہتا ہوں اللہ کے واسطے کتابوں میں آتا ہے احرام کی حالت میں جو کرو گے وہ موت تک ہوگا. احرام کی حالت میں بیوی سے نہ ڈرنا ورنہ موت تک ڈرتے رہو گے. جس سے ڈرو گے وہ ڈرائے گی. کیچ سے ڈرو گے کیچ آپ کے پاس، باؤنسر ڈرو گے اسی کو باؤنسر ہوگی. جیسا تم گمان کرو اللہ ویسی کریں گے. تو پہلی گزارش ہے اللہ کے واسطے، یہ کیا آیت ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا سورج زمین آسمان کو. اور ثم استوى على العرش، اس عرش پہ استوا ہو گیا. پھر کیا یغشی اللیل نہار یطلب حثیثا، اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کو ڈھانپا رات سے. اور کیا کہا والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں امر. اللہ کے امر میں جھگڑے میں ہیں کون؟ سورج چاند اور ستارے. آگے کیا ہے الا لہ الخلق. ہم سن لو خبردار، یہ ساری مخلوق بھی اللہ کے امر میں جھگڑے گی. کوئی مائی کا لال حکمران کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. کوئی فوجی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم بغیر. اگر حکمران کر سکتے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قتل نمرود کرتا. اگر حکمران کر سکتے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قتل فرعون کرتا. اللہ نے اس کے ظالم کے گھر میں پال کے دکھایا. تو میرے دوستو گزارش ہے یہ لا الہ اللہ کے غیر کے بول سننا چھوڑ دو. مؤذن کان میں انگلی ڈالتا ہے اللہ اللہ پڑھیں، چھوڑ نہیں، کچھ نہیں سنوں گا، صرف اللہ پڑھیں، صرف اللہ پڑھیں. یہ بول چھوڑ دو سننا. پورا نیٹ اس نے مار دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احیا و ماتا، میں مارتا ہوں انہوں نے نہیں مارا، میں حیات دیتا ہوں وہ نہیں دیتے، میں ہنساتا ہوں میں رلاتا ہوں، وعدہ کا وب کا، میں عزت دیتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں. حکومت بھی میں دیتا ہوں، حکومت میں جیتا ہوں. ساری مسجد بھری ہے، اس نے حکومت اتار دی، اس نے دے دی. اس میں آرمی داخل ہے، اس میں امریکہ کی چکر. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو سناؤ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ان کو بتاؤ صرف اللہ ہے جو حکومت دیتا ہے وہی چھینتا ہے. اے ابراہیم اسلام جاؤ نمرود کو دعوت دو، ہم نے عطا الملک، ہم نے اس کو ملک عطا کیا ہے. اتنا شرک. اور سب سے بڑا جھوٹا سنی سنائی بات فارورڈ کر دے، سب سے بڑا سود خور مسلمان کو ذلیل کرے. تو میرے دوستو آج اللہ کا غیر سے ہونا اتنا معاشرے میں ہے کہ مولوی یوسف صاحب 80 سال پہلے کہتے تھے بیان کرنے والا بھی اللہ کے غیر سے متاثر ہے. اس سے بھائی آپ وہ مجمع ہیں، آپ وہ جماعت ہیں جن کا کام ہی یہی ہو. سورہ آل عمران میں پہلی اس جماعت کا، اس کا اور کوئی کام نہ ہو، اس کا کام یہ ہو اور یہ امت بنائے، یہ جماعت بنائے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے. کیوں؟ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس.